صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی اچھا عمل کرتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جس سے وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا بندہ ساری زندگی برا عمل کرتا ہے، لیکن اپنے آخری وقت میں اس سے کوئی ایسا اچھا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حسن خاتمہ اور برا خاتمہ، ایمان کی سلامتی ہمیں کیسے نصیب ہوگی، حسن خاتمہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا، اور برے خاتمہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک کے اندر جہاں موت کا ذکر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا بروز قیامت اللہ تمہیں پورے تمہارے عملوں کا اجر دے گا، اور فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ دیکھیں آج کا انسان کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، دفتر میں ہو، دکان میں ہو، گاڑی پہ ہو، گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی انسان ہو اور جس بھی بلندی پہ ہو، جس بھی پستی پہ ہو، وہ کامیابی چاہتا ہے۔ آج کے انسان کی لیلا اور مطلوبہ کامیابی ہے، وہ چاہتا ہے مجھے کامیابی، ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ ہم جہنم سے کیسے بچیں گے اور جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، تحقیق وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب یہ کامیابی ہمیں کیسے ملے گی؟ جب ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی، جب ہمیں اچھا خاتمہ نصیب ہوگا، جب ہم برے خاتمے سے بچیں گے۔ اب یہ ایمان کی سلامتی ملے گی کیسے، اور یہ اچھا خاتمہ نصیب کیسے ہوگا؟ تو یہ اس پر انشاءاللہ میں آج گفتگو کروں گا۔ دیکھیں جب انسان کا نزع کا عالم ہوتا ہے، وہ موت کی دہلیز پہ جب پہنچتا ہے اور داخل ہونے والا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، شیطان ہر طرح کا دباؤ انسان پہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان نے اس دنیا سے تکلیف کی حالت میں جانا ہے۔ اب شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، سال ہو گیا بیمار ہے، 2 سال ہو گیا بیمار ہے، 6 ماہ سے بیمار ہے، 1 ماہ سے بیمار ہے۔ تو اب شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اصلی شکل میں بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے، اور آ کے بندے کو کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو بیمار ہے، تو ٹھیک نہیں ہوا، چل ابھی یہودی ہو جا، میں تجھے ٹھیک کر دوں گا۔ دوسری طرف دوسرا شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہے گا چل ابھی عیسائی ہو جا، میں تجھے ٹھیک کر دوں گا، میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ حالانکہ شیطان کے اختیار میں یہ نہیں ہے، لیکن شیطان یہ کرتا ہے، شیطان آزماتا ہے، اور شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ کسی طرح سے ایمان کی سلامتی سے محروم ہو جائے، کسی طرح سے اسے برا خاتمہ مل جائے، اور میں اپنے جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاؤں اپنی کوشش میں۔ اب شیطان یہ کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کو ایمان کی سلامتی کیسے نصیب ہوگی؟ مرتے وقت انسان کی ساری میموری زائل ہو جاتی ہے، انسان کا علم، زہد، شعور سب کچھ دریا برد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ان چیزوں پہ اترانا نہیں ہے، ان پہ تکبر نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کی زائل ہو جاتی ہیں، ایک المناک کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص جب بھی کوئی عرب میں فوت ہونے لگتا ہے، انہیں پتہ چلتا کہ اس کا آخری وقت ہے، یہ جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتے اور دیکھنے کی کوشش کرتے کہ نزع میں اس کی کیسی کیفیت ہے، کیسی حالت اس پر نزع میں طاری ہے، کیسی کیفیت میں یہ نزع کے عالم میں مبتلا ہے۔ تو ایک دن وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹے پتہ نہیں نزع کے وقت ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب عرب عجم ہو جاتے ہیں، بولنے والے گونگے ہو جاتے ہیں، دانا جو ہے وہ نادان ہو جاتے ہیں، جب بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے دانشمند نچڑ جاتے ہیں،
ان کی طاقتیں دریا برد ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان کا اپنا نزع کا عالم آیا، دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے، ان کا اپنا بیٹا بیٹھا تھا، تو ان کے اپنے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان، آپ ساری زندگی لوگوں کے پاس جا کے پوچھتے رہے ہیں کہ نزع کے عالم میں تمہاری کیسی کیفیت ہے، تو آج آپ پر کیسی کیفیت ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو ان سے بات ہی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایک المناک کیفیت، ایک عجیب کیفیت ہے، ایک المناک سی کیفیت۔ اور پھر جب یہ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، اپنے بیٹے کو وصیت کرنے لگے کہ بیٹا میرے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، میری قبر پہ کھڑے رہنا، تو پاس بیٹھے صحابہ نے کہا آپ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ نے آپ کو بشارتیں دی ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا سب سے پہلے میرے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور پھر کہنے لگے میرے بیٹا میرے قبر سے جتنی مٹی باہر نکالو گے اتنی ہی مٹی میرے قبر پہ ڈالنا، مجھے اللہ کے سامنے تم قبضہ گروپ بنا کے پیش مت کرنا۔ یہ پہلے انہوں نے، اور یہ کیسی نصیحت ہے، آج اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں، آج وہ دور جب لوگ غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو غصب کرتے ہیں، لوگوں کے مال غصب کرتے ہیں اور خیال ہی نہیں کرتے، تو آپ صحابی رسول کا تقویٰ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میری قبر سے جتنی مٹی نکالو گے اتنی ہی مٹی واپس ڈالنا، مجھے قبضہ گروپ بنا کے اللہ کے سامنے پیش مت کرنا۔ اور پھر کہا جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پہ بیٹا اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور پھر بلک کے رونے لگے، پاس ہی صندوق پڑے تھے، کہنے لگے کہ کاش کہ ان صندوقوں میں مال نہ ہوتا، دولت نہ ہوتی، ان میں مینگنیاں ہوتی کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے ان کا بھی حساب دینا ہے۔ پھر رونے لگے اور بے ساختہ رونے لگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ان کی عادت تھی، جب بھی کوئی عرب میں فوت ہوتا یہ جاتے اور اس سے حال احوال پوچھتے، اس کی کیفیت پوچھتے۔ تو پھر ان کا اپنا یہ تبصرہ ہے کہ عرب عجم ہو جاتے ہیں اس وقت، بولنے والے گونگے، طاقتور جو ہے وہ دانشمند نچڑ جاتے ہیں، ساری میموری انسان کی زائل ہو جاتی ہے اس وقت۔ تو دیکھیں اب اس وقت ہمیں ایمان کی سلامتی کیسے ملے گی جب اتنا مشکل وقت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بڑے امتحان سے پہلے ہر انسان کی زندگی میں چھوٹے امتحان لاتا ہے۔ دیکھیں جو بڑی موت ہے، اس بڑی موت سے پہلے ہر انسان پر 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ چھوٹی موت آتی ہے۔ اور وہ موت کیسے آتی ہے؟ آپ روزانہ سوتے ہیں تو روزانہ سونے کو، یہ جو سونا ہے اس سونے کو چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ اس سونے کو کیا کہا گیا ہے؟ چھوٹی موت۔ یہ چھوٹی، آپ دیکھیں نا، آپ دعا پڑھتے ہیں سوتے وقت، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں جیتا ہوں۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہم روز سوتے ہیں یہ چھوٹی موت ہے، ایسے چھوٹی موت کہا گیا ہے، اور یہ ہمارا اس بڑے امتحان سے پہلے چھوٹا امتحان ہے۔ اب آپ کو ایمان کی سلامتی موت کے وقت تب ملے گی جب آپ چھوٹی موت کے وقت کلمہ پڑھیں گے، جب آپ چھوٹی موت کے وقت اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے، جب آپ چھوٹی موت کی وقت دعا پڑھیں گے، جب آپ چھوٹی موت کے وقت کلمہ پڑھیں گے، جب آپ چھوٹی موت کے وقت اپنا محاسبہ کر کے سوئیں گے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے، تو پھر جب آپ پر بڑی موت آئے گی، نزع کا عالم آئے گا، تو میرا ایمان ہے فرشتہ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کر دے گا۔ اور اگر آپ روزانہ سوتے وقت موسیقی، فلم، ڈرامہ اور لغویات، واٹس ایپ، موبائل، دیگر فضول اور فحش چیزیں دیکھتے ہوئے سوئیں گے
تو پھر آپ کو اپنی بڑی موت کی بھی فکر کر لینی چاہیے کہ وہ جب موت آئے گی تو پھر بھی کہیں آپ انہی چیزوں میں مبتلا نہ ہوں اور آپ ایمان کی سلامتی سے محروم ہو جائیں۔ تو ہمیں ایمان کی سلامتی تب ملے گی جب ہم روزانہ جو ہم پر امتحان آتا ہے چھوٹی موت کا، اس چھوٹی موت کے وقت جب ہم اپنے اوپر کلمہ نافذ کریں گے تو پھر بڑی موت کے وقت بھی امید واسق ہے، اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ڈرا کریں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ڈرا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کتنی جلیل القدر شخصیت ہیں، جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا، نزع کا عالم، تو وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ احمد بن حنبل تو میرے وار سے بچ گیا ہے۔ تو میں نے شیطان سے کہا کہ شیطان ابھی نہیں، ابھی تو زندگی کی رمق میرے اندر باقی ہے، ابھی تو چند سانسیں باقی رہتی ہیں، ابھی کہاں۔ اور پھر دیکھیں کیسا حسن خاتمہ ہوا حضرت امام احمد بن حنبل کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، ان کے جو مخالف بادشاہ تھے ان کے جنازوں میں صرف سرکاری اہلکار ہوتے تھے جنازہ اٹھانے کے لیے، صرف سرکاری اہلکار۔ جب ان کا جنازہ ہوا تو محدثین نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ ان کے جنازے میں محدثین فرماتے ہیں میدان بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، یہاں باغات بھر گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، لوگوں کی چھتیں بھر گئیں، درخت بھر گئے۔ جب وہاں بھی لوگ پورے نہیں آئے، لوگوں کے کھیت کھلیان بھر گئے، وہاں بھی لوگ پورے نہیں آئے، تو پھر سمندر میں تختے ڈالے گئے، لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کے ان کا جنازہ پڑھا، اور ان کے جنازے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی ہے۔ تو اس وقت آپ سوچ لیں کہ انسانی آبادی کا کیا حال تھا، کتنی انسانی آبادی اس وقت ہوگی۔ تو 10 لاکھ، اور ان کے جنازے کو دیکھ کر ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھا ہے، صرف ان کے جنازے کو دیکھ کے۔ یہ کیسا حسن خاتمہ ہے اور کیسے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ لیکن شیطان انہیں بھی آخری وقت میں بہکا اور پھسلا رہا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی مانگا کریں، حسن خاتمہ مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔